अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्किन एंड हेयर स्टूडियो में आपको वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप लोग? तो नाज़रीन, आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ज़बरदस्त सी रेमेडीज़ लेके आई हूँ मैं आपके लिए। आपकी पिगमेंटेशन का इलाज लेके आई हूँ उन लोगों के लिए जो बहुत तंग आ चुके हैं अपनी पिगमेंटेशन से। फ्रैकल्स, ढीठ छाइयाँ वो जाती ही नहीं है किसी भी तरीके से। तो उसके लिए नाज़रीन आपको सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा कि आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है, आपने स्किप नहीं करनी है वीडियो, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो नुकसान आपका होगा। तो इसलिए अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए, सही इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी वीडियो एंड तक देखें। मैं आज आपको आपकी पिगमेंटेशन का कंप्लीट इलाज बताने लगी हूँ, जिससे आपकी पिगमेंटेशन 99% तक रिमूव हो जाएंगे। 99% तक आपकी पिगमेंटेशन रिमूव हो जाएंगे। तो इसलिए नाजरीन आपने वीडियो को पूरा देखना है और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है, क्योंकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो चलिए नाजरीन स्टार्ट करते हैं। ये मैं जो भी वीडियो में आपको बताती हूँ ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आपसे नाजरीन मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि जो मेरी स्किन है, मेरी स्किन टाइप आप समझे कि बड़ी ढीठ किस्म की स्किन है मेरी, यानी कि कोई चीज़ जिसके ऊपर असर नहीं करती है। तो नाजरीन मेरे फेस पे आज से तकरीबन 5 से 6 साल पहले फ्रैकल, मुलाजमा बहुत ज़्यादा, ये जो आप पिक में देख रहे हैं इसमें जो पिगमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा, ऐसे बिल्कुल मुझे ऐसे पिगमेंटेशन, फ्रैकल, दाग इतने ज़्यादा हो गए थे मेरे फेस पे कि मुझे फेस देखने को मेरा दिल नहीं चाहता था। तो जिसकी वजह से मैं डर्माटोलॉजिस्ट के पास गई हूँ। तो मैंने पहले बहुत, उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा ये तो मुलाजमा है, तो उन्होंने मुझे ये क्रीम सजेस्ट की, फ्रैकल। तो ये हाइड्रोक्विन प्लस मुझे सजेस्ट की। तो यकीन करें कि मैं आज आपको बताऊंगी कि इसको लगाने का तरीका, इसके साइड इफ़ेक्ट और इसके बेनिफिट्स। इसके साइड इफ़ेक्ट्स उन लोगों को ज़्यादा होते हैं जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। तो प्लीज़ नाज़रीन, अगर आप में से किसी की स्किन सेंसिटिव है तो प्लीज़ मैं उन लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो थोड़ा सा एहतियात के तौर पे, एहतियात के साथ लगाएं इस क्रीम को। तो एहतियात भी मैं आपको आगे चलकर बता दूँगी। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि आपने इसे कैसे यूज़ करना है। ये नाज़रीन आपने यूज़ इसे ऐसे करना है। आपने ये क्रीम ली है ना, देखें, ये क्रीम को आपने बिल्कुल मटर के दाने के, ये देखें, ये देखिए, आपने इससे जिसको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है और जिसके फेस पर सेंसिटिव स्किन जिसकी नहीं है, यानी कि जिसको कोई मसला नहीं है, तो वो इतनी मटर के दाने के जितनी, यानी कि मटर जितना देखे दाना होता है ना, उस इतनी आपने सिर्फ क्रीम लेनी है। इसके अंदर आपने क्या ऐड करना है, आपने इसे ऐसे फेस पे कभी भी अप्लाई नहीं करना है। अगर आप ऐसे फेस पे अप्लाई करेंगे तो आपका जो फेस है रेडनेस हो जाएगी, आपको रिएक्शन कर जाएगी। किसी का फेस होता है कि जिसके चेहरे पे ये रिएक्शन नहीं करती है। तो इसलिए मैं आपको ये सेफ़ तरीका बता रही हूँ जिससे आपकी पिगमेंटेशन भी क्लियर हो जाएंगी, कलर भी फेयर होगा और आपकी स्किन भी ख़राब नहीं होगी। आपने ये ले लेनी है, ये है वैसलीन। आप कोई सी भी वैसलीन ले लें, ये सबसे अच्छे वाला नुस्खा है, सबसे अच्छी वैसलीन है। आपने वैसलीन ले लेनी है, यानी कि पेट्रोलियम जेल ओरिजिनल वाली, आपने वो लेनी है। लेके आपने इसको, ये देखिए, आपने ऐसे, ये हमने कितनी ली थी, ये हमने ली है मटर के दाने के बराबर। ये देखिए इतनी ही, ये मटर के दाने के बराबर और ये भी इतनी। दोनों चीज़ों को आपने ये ऐसे मिक्स करना है, ऐसे, ये देखिए। इससे नाज़रीन आपने इतने अच्छे से मिक्स करना है कि जो हमने वैसलीन इसके अंदर डाली है वो आपको ऐसे ना लगे, बिल्कुल क्रीम टाइप आपने बना लेनी है। इसे मिक्स अच्छे से करना है, ऐसे करके आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए मैं आपको तरीका सारा बता रही हूँ। जो अगर सेंसिटिव स्किन वाले भी ऐसे यूज़ करेंगे तो उन्हें बहुत कम चांसेस है
کہ ان کی اسکن پر کوئی ری ایکشن ہو جائے. اگر وہ ایسے یوز کریں گے تو 100% ان کو بھی رزلٹ ملے گا. یہ دیکھیے آپ نے اس کو ایسے مکس کر لینا ہے، اچھے سے مکس کرنا ہے. جب آپ کو لگے کہ اس کی اچھے سے تھکنیس ہو گئی ہے، یہ دونوں چیزیں یکجان ہو گئی ہیں اور اچھے سے ایک دوسرے میں مکس ہو گئی ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، یہ دیکھیے جن کے پورے چہرے پہ فریکل ہے وہ پورے فیس پہ ایسے لگائیں، اور جن کو کہیں کہیں پگمنٹیشن ہے وہ اپنی پگمنٹیشن پہ لگائیں. بالکل ایسے کر کے آپ نے اس کو مسلنا نہیں ہے، آپ نے اس کو بالکل سافٹ ہینڈ سے ایسے لگا لینا ہے، ایسے لگا لینا ہے. یہ دیکھیے ایسے لے کے جہاں جہاں آپ کو پگمنٹیشن ہے، یہ دیکھیے آپ ایسے کر کے اس کو لگائیں، ایسے 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 آپ نے اسے یوز کرنا ہے. ایسے لگانے کے بعد آپ نے رات کو سو جانا ہے. اچھے سے فیس واش سے آپ نے منہ دھو لینا ہے. تو کوئی بھی آپ فیس واش یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ کو جلدی پگمنٹیشن سے چھٹکارا چاہیے تو میں آپ کو یہ نیو ایج سوپ ہے، میں یہ آپ کو ریکمینڈ کروں گی. یہ گلوٹن وٹامن سی وائٹننگ سوپ ہے. اگر آپ ان دونوں چیزوں کے ساتھ یہ یوز کریں گے تو آپ کو 100% رزلٹ ملیں گے، بہت زیادہ اچھے. آپ نے یہ یوز کرنی ہے. تو یہ میں نے یوز کی ہوئی ہے، اس لیے میں آپ کو ریکمینڈ کر رہی ہوں، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو بالکل میں نے آپ کو، کیونکہ دیکھیں میری جو اسکن ہے نا بہت یعنی کہ ڈھیٹ قسم کی اسکن ہے، جب اس کے اوپر یہ اثر کر سکتی ہے تو میرے خیال سے بہت سے لوگوں کی اسکن ایسی ہوتی ہے کہ بہت جلدی سے گلوئنگ ہو جاتی ہے ایک بار کے اس سے ہی. تو میرے خیال سے جن کی اسکن ایسی ہے ان کو تو بہت جلدی رزلٹ ملے گا، اور جن کی اسکن میری طرح تھوڑی سی ڈھیٹ ہے ان کو تھوڑا دیر سے رزلٹ ملے گا. تو وہ تھوڑا پیشنٹ رکھیں، تو تھوڑا صبر سے کام لیں. ان کی اسکن آپ نے ریگولر لگانی ہے. آپ کو پتہ ہے ناظرین، میں نے پورے 2 سال اس کریم کو یوز کیا ہے، 2 سال، تب جا کے یہ ہم نے نیو ایج کی صابن ہے، یہ آپ نے اسے ضرور یوز کرنا ہے ساتھ اسے. اور یہ تقریباً آ جائے گی آپ کی 500 550 کی اور 550 کی، اور یہ آپ کو 150 یعنی 150 روپے کی. اور ویسلین آپ کہیں سے بھی اچھی سی لے سکتے ہیں، کہیں سے بھی آپ اچھی لے لیں، ویسلین آپ کو مل جائے گی. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلے اس صابن سے آپ نے فیس واش کرنا ہے، فیس کو اچھے سے دھو لینا ہے. دھو کے آپ نے اور ایسے مکس کر لینی ہے کریم. مکس کرنے کے بعد یہ آپ گرمی میں بھی، سردی میں بھی، سمر میں، ونٹرز میں دونوں میں یوز کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے ناظرین آپ کی اسکن، آپ نے 2 days اس کو لگانا ہے نا، آپ کو اپنی اسکن تقریباً آپ 1 ہفتہ اسے یوز کریں ریگولر. آپ نے، آپ کی اگر اسکن سینسٹیو ہے، اور یہ میری یہ بات یاد رکھیں کہ سینسٹیو اسکن والوں نے بالکل بھی، چاہے سینسٹیو ہو چاہے نارمل اسکن ہو، آپ نے کریم کو ایسے رگڑنا نہیں ہے. اگر آپ ایسے رگڑیں گے، کیونکہ اس میں ایسڈ ہوتے ہیں تو یہ ہماری کریم ری ایکشن کر سکتا ہے. تو آپ نے اسے بالکل نہیں رگڑنا ہے، آپ نے بالکل سافٹ ایسے لیئر ایسے لگانی ہے، ایک ایسے کر کے. بالکل بھی آپ نے اسے مسلنا نہیں ہے. لگا کے آپ نے جب یعنی کہ جن کو بہت زیادہ ڈھیٹ فریکل ہے، بلیک سے داغ ہے، ان کے لیے پوری رات کے لیے، اور جن کو تھوڑی ہلکی سی پگمنٹیشن ہے ان کے لیے وہ تقریباً 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے لگا کے بھی فیس واش کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ناظرین آپ کو یہ احتیاط لازمی کرنی ہوگی. اگر آپ یہ احتیاط نہیں کریں گے تو آپ کی پگمنٹیشن ریموو نہیں ہوگی. آپ نے جو میں نے اپنے چینل پہ سن بلاک کا دیا ہوا ہے ریویو، آپ وہ سن بلاک یوز کریں. وہ سن بلاک اتنا اچھا ہے کہ ریڈنس بھی نہیں آپ کے فیس پہ آنے دے گا. اور آپ نے ڈے میں تقریباً 3 بار وہ لگانا ہے. آپ نے صبح تقریباً آپ نے سو کے اٹھنا ہے، منہ واش کر لینا ہے صابن سے، منہ واش کر کے، اگر آپ نے منہ واش کر لیا آپ نے صاف کر کے فیس کو اچھے سے وہ سن بلاک اپلائی کر لینا ہے. سن بلاک اپلائی کرنے کے بعد آپ نے دھوپ میں ایسے تو بالکل نہیں نکلنا ہے آپ نے. اور یہ خاص طور پہ ناظرین آپ نے رات کو جب یہ لگا لینی ہے، آپ نے چولہے کے سامنے بالکل بھی نہیں جانا ہے، آگ کے سامنے آپ بالکل بھی نہیں جائیں گے. تو یہ آپ کو بالکل اثر نہیں کرے گی اگر آپ ایسا کریں گے. تو یہ آپ نے جب بالکل آپ کا سونے کا ٹائم ہے، آپ سونے لگے ہیں، تو آپ نے اسے یوز کرنی ہے. میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ اسے بالکل سوتے ٹائم پہ یوز کریں. جب آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اب بستر پر جانا ہے، اب ہمیں کوئی کام نہیں ہے، تو ہم اسے ٹرائی کر لیتے ہیں.
آپ نے ایسے کرنا ہے. پھر آپ نے اسے لگانے کے بعد سو جانا ہے. صبح منہ واش کر کے آپ نے جو میں نے آپ کو سن بلاک بتایا ہے اس کا وہی سن بلاک آپ نے یوز کرنا ہے. آپ کے لیے میں ایک اور سن بلاک کا ریویو دوں گی، وہ بھی بہت اچھا ہے، وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. تو ابھی فی الحال جو میں نے آپ کو ریویو میں بتایا، اگر آپ وہ سن بلاک یوز کریں گے تو وہ بہت پگمنٹیشن کے لیے کمال کی سیفٹی ہے، آپ نے وہ ضرور یوز کرنا ہے. تو اس وجہ سے میں آپ کو ناظرین بالکل صحیح وہ بتا رہی ہوں، مخلصانہ طور پر سمجھنے کہ میں آپ کو یہ مشورہ دے رہی ہوں ان کے لیے، کیونکہ میں خود ایک وقت آتا کہ میں تنگ آ گئی تھی اپنے فیس کو، میرا فیس دیکھنے کو میرا دل نہیں کرتا تھا. تو اس لیے میں اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہی ہوں. تو آپ یہ ضرور یوز کریں. تو اگر آپ کے پاس کوئی وائٹننگ کریم ہے جو آپ کو اثر نہیں کر رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک چاول کا دانہ، جو چاول کا دانہ تو آپ کو پتہ ہے کچے والا، پکے والا نہیں، آپ نے اس کے برابر آپ نے ہائیڈرو کوئن لینی ہے، اور اپنے وہ جو وائٹننگ کریم ہے جو اثر نہیں کر رہی وہ وائٹننگ کریم آپ نے لے لینی ہے. اس کے اندر آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے اور اپنے فیس پہ لگا لینا ہے. یقین کریں ناظرین وہ آپ کو رزلٹ دے گی، بہت اچھا رزلٹ دے گی. اس لیے ناظرین اگر یہ ویسلین تو ان لوگوں کے لیے، اگر آپ کے پاس اچھا کوئی موئسچرائزر ہے اچھے والا تو آپ اس کے اندر ڈال کر بھی یہ ہائیڈروکوئن پلس یوز کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ جن کی سکن سینسٹیو ہے ان کے لیے بھی میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ وہ تھوڑا احتیاط سے لگائیں گے. اگر وہ احتیاط سے لگائیں گے اور سن بلاک یوز کریں گے تو یقین کریں آپ کی پگمنٹیشن 100% تک چلی جائے گی. تو ناظرین میں یہ ریویو دینے کا مقصد میرا صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی کا بھلا ہو جائے. جیسے مجھے ایک دور تھا کہ میرا فیس اتنا خراب ہو گیا تھا، تو میں جانتی ہوں کہ یہ آج کے دور میں یہ والی جو ہماری بیماریاں پگمنٹیشن، ملازمہ، فریکل، یہ داغ دھبے، یہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. کیونکہ جو سورج کی شعاعیں ہیں ہم باہر نکلتے ہوئے سن بلاک کا یوز نہیں کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہماری سکن ڈیمیج ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جب سورج کی شعاعیں ہمارے فیس پہ ڈلتی ہیں تو وہ فریکل کی صورت میں سامنے آتی ہیں. تو میرے خیال سے آپ یہ یوز کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ صابن یوز کریں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کی فریکلز، ملازمہ، پگمنٹیشن سب کچھ آپ کا ریموو ہو جائے گا. تو نہ چلتے ہیں ناظرین، آپ نے میرے ساتھ کمنٹس میں ضرور شیئر کرنا ہے کہ آپ کو رزلٹ کیسا ملا ہے. آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں، میں اور بھی آپ کے لیے اچھے اچھے ریویوز لے کے آؤں گی. آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کس پر ریویو کو دوں اور آپ کی کیسے ہیلپ کر سکتی ہوں. چلتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ. ہماری ویڈیو کو سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو.